بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ انشاءاللہ العزیز آج کی کلاس میں ہم سیکھیں گے را کے قواعد۔ پچھلے لیسن کی ہم دہرائی کر لیتے ہیں۔ پچھلے لیسن میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے پڑھے تھے موٹے حروف جو کے ساتھ تھے خا، صاد، غا، طا، ظا، غین، قاف۔ 3 حروف ہم نے پڑھے تھے جو کبھی موٹے پڑھنے تھے کبھی باریک پڑھنے تھے۔ کون کون سے تھے؟ الف، لام اور را۔ الف کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ الف سے پہلے اگر کوئی موٹا حرف آ جائے گا تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے، اور الف سے پہلے اگر کوئی باریک حرف آ جائے گا تو ہم نے اس کو باریک پڑھنا ہے۔ لفظ اللہ میں ہم نے کب پڑھا تھا کہ لام موٹا پڑھا جائے گا؟ کہ لفظ اللہ میں موٹا پڑھا جائے گا لام، لیکن کیا ہمیشہ موٹا نہیں پڑھنا۔ شرط کیا تھی؟ کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام ہم موٹا پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے والے حرف پر زیر آ گئی تو لفظ اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا۔ اب انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے کہ را کب موٹی پڑھی جائے گی اور کب باریک۔ را کے اوپر زبر آئے گا تو را موٹی پڑھیں گے، را کے اوپر 2 زبر آئیں گے تو را موٹی پڑھیں گے، کہ را کے اوپر کھڑا زبر آئے گا تو را موٹی پڑھیں گے، را کے اوپر پیش یا الٹا پیش ہو تو را موٹی پڑھیں گے، را کے اوپر 2 پیش ہوں تو را موٹی پڑھیں گے، را پر اگر زیر آ جائے گی تو را باریک پڑھیں گے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ را کے اوپر کوئی حرکت ہو تو را موٹی پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے کوئی حرکت ہو تو اسے ہم باریک پڑھیں گے۔ مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں ثنا، نماز میں ہم پڑھ رہے ہیں ثنا، اس میں کیا؟ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک۔ تو جب ہم نے لفظ پڑھا وتبارا، را کو ہم موٹا پڑھیں۔ کیوں موٹا پڑھا جا رہا ہے؟ کیونکہ را کے اوپر کیا آ رہا ہے؟ زبر آ رہا ہے۔ تو یہاں وتبارا کا ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ را موٹا پڑھ رہے ہیں۔ ہم کس لیے موٹا پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، ولا الہ غیرک۔ یہاں غیرک میں را کو ہم موٹا پڑھ رہے ہیں۔ کیوں موٹا پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ را پہ پیش لگا ہے، اس لیے ہم یہاں پہ را کو موٹا پڑھ رہے ہیں، غیرک۔ ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، جیسا کہ کلمہ طیبہ میں ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب جب ہم پڑھ رہے ہیں محمد الرسول اللہ، محمد رسول جب پڑھ رہے ہیں، رسول کا ہم جب را پڑھ رہے ہیں تو را موٹا کیوں کر رہے ہیں؟ را کے اوپر زبر آ رہی ہے، اس لیے ہم رسول کا را ہم موٹا کر رہے ہیں۔ ایک اور مثال ہم دیکھ لیتے ہیں، خاص طور پر یہ یاد رکھ لیں کہ جب ہم پڑھتے ہیں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنی ہم نے تو را ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ کب موٹا کر کے پڑھیں گے؟ کس میں پڑھ رہے ہیں؟ جیسا کہ ہم پڑھ رہے ہیں تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب ہم نے لفظ پڑھا رجیم میں کیا کیا؟ را کو موٹا کرا، را کے اوپر زبر آ رہا ہے اس لیے را کو موٹا کر دیا۔ اب اسی طرح اگر ہم پڑھ رہے ہیں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم جب پڑھا کیا کیا؟ را کو موٹا کر دیا۔ کیوں موٹا کیا؟ کیونکہ را کے اوپر زبر آ رہا ہے۔ اب تک ہم نے یہ جان لیا ہے کہ را کو ہم نے کب موٹا کرنا ہے، اور اس کی مثالیں بھی ہم نے دیکھ لینی ہے اچھے طریقے سے۔ آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ را کو باریک کب پڑھنا ہے۔ تو را کو باریک اس صورت میں پڑھا جائے گا جب را کے نیچے زیر آ جائے گی تو را باریک پڑھا جائے گا۔ مثال کے طور پر سورۃ الفاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں جب ہم پڑھیں گے غیر را کو باریک پڑھنا ہے۔ کیوں باریک پڑھنا ہے؟ کیونکہ را کے نیچے زیر آ رہی ہے، تو اس لیے را کو ہم باریک پڑھیں گے۔ اب تک ہمیں یہ تو پتہ چل گیا کہ جب را متحرک ہوگی یعنی کہ را کے اوپر کوئی بھی حرکت ہوگی تو را موٹا پڑھیں گے، اور جب را کے نیچے کوئی حرکت آ جائے گی تو اس کو باریک ہوں گے۔ اب مسئلہ تب بنتا ہے جب را ساکن ہو، یا پھر جیسا کہ را کے اوپر جزم آ گئی، ٹھیک، را ساکن ہو، جزم آ گئی را پہ، تو پھر کیا کرنا ہے ہم نے؟ اب را کے اوپر یا نیچے تو کوئی حرکت ہے ہی نہیں، تو اب کیا کرنا ہے؟ تو اب کرنا یہ ہے، دھیان کس بات کا کرنا ہے کہ جب را پر جزم آ جائے گی
تو را کے پیچھے والے حرف کو دیکھیں گے. ابھی اچھا ہم یہ بھی جان لیتے ہیں کہ جزم کسے کہتے ہیں. را کے اوپر یہ چھوٹا سا آپ کو ریڈ کلر کا سائن بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا, تھوڑا یہ دال ٹائپ کا نشان ہے, تو اس کو جزم کہتے ہیں. اچھا جس حرف کے اوپر جزم آ جاتا ہے اس کو ساکن کہتے ہیں. اب یہاں پہ را کے اوپر جزم آ گئی تو یہ را کا نام کیا آ گیا, را ساکن ہو گیا. تو عام طور پر یہ قاعدہ بتایا جاتا ہے کہ جب را پر جزم ہو یعنی کہ را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو ہم چیک کریں گے. اگر اس کے اوپر کوئی حرکت ہے تو را موٹا پڑھیں گے, اور اگر را سے نیچے والے حرف کے نیچے کوئی حرکت آ گئی ہے تو را کو باریک پڑھیں گے. را ساکن میں کیا دھیان کر رہے ہیں ہم, را کے اوپر یا نیچے تو کچھ آ ہی نہیں رہی ہے, کوئی حرکت ہی نہیں آ رہی ہے, را تو ساکن ہو گیا, تو اس سے پہلے والا حرف دیکھ لیں گے. را ساکن سے پہلے والا حرف زبر یا پیش پہ ہو گیا, اس کے اوپر حرکت کوئی آ گئی ہے تو کیا ہو رہا ہے, را موٹا ہو رہا ہے. اور را سے پہلے والے حرف کے نیچے کوئی حرکت آ گئی ہے, اب چاہے وہ کھڑی زیر ہو دو زیر ہو, تو کیا ہو رہی ہے, را باریک ہو رہی ہے. اکثر لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ را سے پہلے یا را سے نیچے والے حرف پہ جو را سے پہلے آیا ہے اس کے نیچے زیر ہوگی تو ہی باریک پڑھیں گے, لیکن یہ قاعدہ مکمل نہیں ہے, کمپلیٹ نہیں ہے. تو جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صرف زیر کی بات نہیں ہو رہی ہے, اصل بات یہ ہے کہ را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر حرکت ہو. اب حرکت میں کیا آ گیا, اب وہ زبر بھی آ سکتا ہے اور وہ پیش بھی آ سکتا ہے, تو کیا ہو رہا ہے, را موٹا پڑنا ہے. اب یہ بات ٹھیک ہے, پر را ساکن ہو اور اس سے پہلے والا حرف پر زیر ہو. اب یہ سوال ہے کہ وہ زیر اصلی ہو اور اسی کلمے میں ہو, یہ دو نئی باتیں ایڈ ہو گئی ہیں. تو آئیے یہ بات سمجھتے ہیں. را ساکن کی مثال ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو یہ بات آپ نے سمجھ لینی ہے کہ را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو ہم نے دیکھنا ہے. جیسا کہ سورۃ الکوثر ہم پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم نے پڑھا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب جب یہاں پہ ہم نے حرف پڑھا, لفظ پڑھا ہم نے یہاں پہ وَانْحَرْ, یہاں وَانْحَرْ میں را ساکن ہے, را کے اوپر جزم آ گئی. ابھی ہم نے پڑھا تھا کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے گی وہ ساکن ہوگا, تو را ساکن ہے, لیکن اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ را موٹا پڑھا جائے گا. را سے پہلے والا حرف ہا آ گیا, ہا کے اوپر زبر ہے, تو اس لیے یہاں پہ ہم نے را کو موٹا پڑھا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ را باریک کب ہو رہی ہے. تو اگر را ساکن ہو اور اس سے پیچھے والے حرف پر زیر ہو اور وہ زیر اصلی ہو یعنی اسی کلمے میں ہو. اب جیسا کہ میں نے کہا کہ زیر اصلی ہو اور اسی کلمے میں ہو, تو اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ زیر اصلی کسے کہتے ہیں اور یہ اسی کلمے میں ہو, یہ کیا چیز ہے. تو اب جو افراد عربی گرامر جانتے ہیں ان کو تو یہ بات سمجھ آ جائے گی, لیکن جنہوں نے عربی اصول نہیں پڑھے ہیں ان کو یہ بات سمجھنے میں کافی پریشانی ہوگی, کیونکہ عربی کا اصول یہ ہے کہ حمزہ وصلی یا جو حرف کلام کے درمیان میں آتا ہے وہ حرف گر جاتا ہے. سب سے پہلے تو را کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ را کو موٹا یا باریک کب پڑھنا ہے. ایک تو یہ ہے کہ را کے اوپر ہم حرکت دیکھ رہے ہیں, را کے اوپر جتنی بھی حرکت آ گئی ہیں کیا ہو گیا, را موٹا ہو گیا. اب را کے نیچے جتنے بھی حرکت آ رہی ہیں تو کیا ہو گئی, را باریک ہو گئی. اب اسی طرح ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ را ساکن آ گئی. اب را کے اوپر تو کوئی حرکت نہیں آ رہی نا, کہ اوپر تو ایسا نہیں ہے کوئی حرکت آ رہی ہے, وہ تو ساکن ہو گیا. ساکن حرف کو تو خود پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں. تو کیا کرنا ہوگا یہاں پہ ہم نے را سے پہلے والے حرف کو دیکھنا ہے. اب را سے پہلے والے حرف پہ کوئی بھی حرکت آ گئی, کیا کرا, را کا جو سیم رول تھا, را موٹا ہو گیا. اب را ساکن ہے اس سے پیچھے والے حرف میں نیچے دیکھنا ہے کیا حرکت آ رہی ہے, کوئی سی بھی حرکت آ گئی تو کیا ہو گیا, را باریک ہو گئی. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آیا ہوگا. بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو را کے قواعد ڈیٹیل میں سمجھا دی ہے مثالیں دے کے, اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ نیکسٹ قواعد پھر ہم نیکسٹ لیسن میں ہی کنٹینیو کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.